Morning with Farah. کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید ATV مارننگ وتھ فرا میں۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے، سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو۔ آج میں بات کروں گی ایک ایسے ایشو کے بارے میں جو مجھے لگتا ہے ہر سینسٹیو جو بھی سٹیزن ہے وہ اس کے بارے میں سوچتا ضرور ہوگا، فیل ضرور کرتا ہوگا۔ جب ہم بڑے ہو رہے تھے نا تو ہم نے بہت سارے ملی نغمات سنے، قومی ترانے سنے، بہت ساری ایسی باتیں جس کے ساتھ جذبہ حب الوطنی جو ہے بہت اس میں یہ ایلیمنٹ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ پرچم ہمارا ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے، ہم ایک قوم ہیں، اور اپنے اوپر ایک فخر کا، ایک اپنے بارے میں ایک اچھا احساس جو ہے اسے اجاگر کیا جاتا تھا۔ مسئلے شاید ہر وقت ہی ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ ہمیں اپنے بچپن میں کبھی احساس ہوا ہو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، یہاں پر کوئی چیز اچھی نہیں ہے، یہاں کا نظام اچھا نہیں ہے۔ ہم جو ترانہ پڑھتے ہیں ہم تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ کشور حسین شاد باد، اور اس کا جو نظام ہے اور ہمارا جو شاندار ماضی ہے اور ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سائے میں، اور سایہ ذوالجلال جو ہے وہ اس کے اوپر برقرار رہے۔ سو یہ ایک فیتھ، ایک ہوپ، ایک امید جس کے ساتھ کہ ہم سب بندے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے نا تواتر کے ساتھ جو جسے کہتے ہیں اٹیک ہوتا ہے جن چیزوں پہ، تو وہ ہمارے یہی امید ہے، یہی ہمارا جذبہ حب الوطنی ہے۔ ہماری وطن کی سالمیت کو جو خطرہ جغرافیائی طور پہ ہے وہ سرحدوں کے اوپر ہونے سے زیادہ اس وقت سرحدوں کے اندر ہے، جہاں پہ بحیثیت قوم ہمیں انتشار کا، الجھاؤ کا، ٹکراؤ کا، لڑائی کا نشانہ جو ہے وہ اور اس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ اہم قومی ادارے ہیں، قومی املاک ہیں، کہ ان کو ہٹ کیا جائے، ان کو نشانہ بنایا جائے، اور یہ ایک سازش ہے یقینی طور پہ، تاکہ اس کا نتیجہ وہ انتشار ہے، وہ بد امنی ہے، وہ بے سکونی ہے جو کہ اس وقت ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ آج کا دن ایک ایسے ہی واقعے کے ساتھ منسوب ہے کہ جہاں پر مطلب ٹھیک ہے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے، ہمیں احتجاج کا پورا حق ہے، ہمیں کچھ لگے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے آزاد ہونے چاہیے، ہم اس کے بارے میں احتجاج کرنے کے لیے آزاد ہونے چاہیے، اور ہیں آئین پاکستان کے حوالے سے، لیکن اس کی بھی تو کوئی حدود ہے نا۔ اور وہ حدود جہاں پر آ کر ٹکرا جائیں ملک کی سالمیت کے ساتھ، یا ملک کے وقار کے ساتھ، یا پھر دوسرے لوگوں کے حقوق کے ساتھ، تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو ہم زیادتی کرتے ہیں۔ قانون کو اگر ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ بھی ایک زیادتی ہے، اور ہمیں آج کے دن اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کسی ایسے پروسیس کا حصہ نہ بنیں جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کو، اس کے اداروں کو، ہمارے قومی وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ضرور ہم اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اپنی حدود کا خیال رکھنا، دوسروں کے حقوق کو رسپیکٹ کرنا، اور خاص طور پہ اپنے ملک کا، اپنی ریاست کا، جس کو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، اس کے آج یہاں تک پہنچنے میں بہت سارے لوگوں کی ایفرٹس اینڈ کنٹریبیوشنز ہیں، وی لائک اٹ اور ناٹ، لیکن ہم نہیں نظر انداز کر سکتے ان تمام قربانیوں کو جو کہ اس کی وقار کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے قیام کے لیے دی گئی ہیں۔ سو لیٹس ہوپ کہ دوبارہ ہمیں ہسٹری میں، تاریخ میں اس طرح کا دن جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا جب ملک جو ہے وہ اس طرح کے ایک انتشار کا شکار ہو کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ ملک کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت جو ہے وہ خدا نخواستہ پیدا ہو گئی ہے، یا ہو رہی ہے، یا ہونے والی ہے۔ اینڈ لیٹس موو فارورڈ۔ بریک کے لیے رکوں گی میں، اور بریک کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات ہمارے آج کے مہمانوں کے ساتھ، اور آج ہم آپ کو کچھ ایسے مہمانوں سے ملا رہے ہیں جن سے مل کر آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ سو بریک، اور اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو
खुशियाँ